بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بقرعید پر قربانی کے وقت بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے یہ 5 غلطیاں۔ بقرعید کی تیاری۔ بقرعید کا تہوار رمضان ختم ہونے کے 70 دن بعد آتا ہے۔ سبھی لوگ مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور پھر جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ حالانکہ جانور کی قربانی دیتے وقت کچھ لوگ جانے انجانے غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ آئیے آپ کو قربانی سے جڑی 5 ایسی غلطیاں بتاتے ہیں جنہیں اسلام میں غلط مانا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے ہوئے پوری ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں۔ بقرعید پر نہ کریں یہ 5 غلطیاں۔ پہلا، بقرعید پر جس جانور کی قربانی دی جاتی ہے اس کی عمر 1 برس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کمزور، بیمار یا لنگڑے جانور کی قربانی دینے سے بچنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کی آنکھ، کان، پاؤں اور سینگ صحیح سلامت ہونی چاہیے۔ دوسرا، بقرعید کے موقع پر ہر مسلمان جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ قربانی میں استعمال ہونے والے ہتھیار جیسے کہ چھرا یا چاقو کھلے میں نہ رکھیں۔ ساروجنک روپ سے قربانی کرنے سے بچیں۔ تیسرا، اسلام دھرم میں قربانی کے لیے عید کا دن سب سے اچھا مانا گیا ہے۔ یدی آپ کسی وجہ سے عید پر قربانی نہیں دے پا رہے ہیں تو عید کے دوسرے دن یا تیسرے دن کے عصر کے پہلے تک قربانی دی جا سکتی ہے۔ چوتھا، بقرعید پر دی جانے والی قربانی کا گوشت کھانے کی نیت سے نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کے مطابق قربانی صرف اور صرف ثواب کی نیت سے ہی کی جانی چاہیے۔ پانچواں، قربانی کے بعد جانور کا گوشت ڈھک کر رکھیں اور اس کے باقی کے حصوں کو گڈھے میں دبا دیں۔ رکت اور باقی کے حصوں کو نالی میں نہ بہائیں۔ گوشت کو 3 حصوں میں بانٹیں۔ پہلا حصہ رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں کو دیں۔ دوسرا حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹیں اور تیسرا پریوار کے لیے رکھیں۔ کیسی ہوئی بقرعید کی شروعات؟ اسلام دھرم میں بقرعید کے دن قربانی کا بڑا مہتو بتایا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق ایک بار اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان لی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزماتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار تھا اور وہ اسے جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، لیکن اللہ کا حکم ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مجبور ہو گئے اور اس نے بیٹے کی محبت کی جگہ اللہ کی بندگی کو چنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی تھی، اس لیے بیٹے کی قربانی دینا ان کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیتے ہوئے آنکھیں بند کر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ان کا بیٹا بغل میں زندہ کھڑا ہے اور اس کی جگہ بکرے جیسی شکل کا جانور کٹا ہوا پڑا ہے۔ اسی دن سے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی شروعات ہوئی۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے جا رہے تھے تب اللہ نے اپنا ایک فرشتے بھیج کر بیٹے کو ایک بکرے سے بدل دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں تاکہ آپ تک ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔